अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से है। मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के सोसाइटी पे क्या असरात हैं, और उसमें मैं 5 पॉजिटिव इम्पेक्ट्स देखूँगा, असरात, मुस्बत असरात, और 5 नेगेटिव असरात को आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहले पॉजिटिव को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या असरात, मुस्बत असरात पाकिस्तानी सोसाइटी पे पड़े हैं और किस तरह से पाकिस्तानी सोसाइटी ने उसको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल किया। जो सबसे पहला जो मुस्बत असर है वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि आपको हर तरह की मालूमात तक एक्सेस मिल गई, रसाई मिल गई है। आपको किसी तरह की भी कोई चीज़ हो, कोई ख़बर हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, किसी दफ्तर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी नॉलेज के बारे में आगाही चाहिए, आपको जानना है, तो बड़े आराम से आपको उसकी एक्सेस हो जाती है। और ये टेक्नोलॉजी, जो फास्ट इंटरनेट है, जो हमारे गैजेट्स हैं और जो हमारे सेल फ़ोन्स हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स और इस तरह की चीज़ें, उनके ज़रिए हमें बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड किस्म की सोसाइटी हमारी बन गई है। अच्छा, जो दूसरा पॉजिटिव इम्पेक्ट है वो है कम्युनिकेशन का, जो एक्सेस टू कम्युनिकेशन है। अब पहले ये होता था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो टेलीफोन्स, आप कह लें कि ख़त व ख़ताबत होती थी, कुछ अर्सा और पीछे चले जाएं तो फिर कैसेट प्लेयर्स होते थे। आपको याद है कि इतने से वो कैसेट प्लेयर होते थे, जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें याद होगी कि यहाँ से हम कैसे रिकॉर्ड करके बाहर, अगर कोई हमारे रिश्तेदार है जो दूसरे शहर में या आर्मी में या एयरफोर्स में है, तो उसको हम भेजते थे और वो रिप्लाई आता था बड़े अरसे बाद कि उसका वो रिकॉर्ड किया हुआ कोई बंदा आ रहा है, या कोई पोस्ट के थ्रू मुश्किल ही होता था, बंदा ही आता था तो लेके आता। तो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, अभी आप फ़ोन उठाएं, व्हाट्सएप है, दूसरे कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा, फेसबुक है, इस तरह जूम है, स्काइप है, बेशुमार आप लाइव उनको कॉल ले लें। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, या इवन बिज़नेस का कांटेक्ट है, कोई प्रोफेशनल कांटेक्ट है, बड़े आराम से आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से एक तो हम जॉब आसानी से ढूंढ सकते हैं कि किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट मार्केट में मौजूद है, डिमांड है, क्या है, और हम उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जो कि सोसाइटी का उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप देखें कि यंगस्टर्स जो पहले बड़ी मुश्किल से जो 5वें छठे ग्रेड की LDC और लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न UDC इस तरह की जॉब्स करने पे मजबूर थे, अब वो बड़े आराम से घर बैठे हुए अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं और जॉब्स भी कर रहे हैं, और बेशुमार इसका फ़ायदा हुआ हमारी सोसाइटी को। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो चौथा फ़ायदा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो है एजुकेशन की क्वालिटी का इम्प्रूव होना। अब एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, जो कि अभी बहुत सारा गैप है हमारी सोसाइटी में, लेकिन फिर भी हम पहले से अगर हम कंपेयर करें, कुछ अर्सा पहले से आज के टाइम को कंपेयर करें, तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसकी निस्बत बहुत बढ़ गई है। आया हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आने से हमारी जो पिछली की निस्बत अभी बहुत बेहतर हालात हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक मुस्बत पहलू है कि हमारी एजुकेशन पे उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, जो पांचवा जो बड़ा फ़र्क पड़ा है, और ये ओवरऑल सोसाइटी नहीं बल्कि ओवरऑल एक पूरा समझें मुल्क के ऊपर पड़ा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ा है। कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन हमारा आईटी का एक्सपोर्ट है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक तो एक्सपोर्ट में बढ़ी है, दूसरा एक हमारी डे टू डे जो इंडस्ट्री है, जो हमारे ऑफिसेज में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्टॉक मार्केट आप देख लें, रोबोटिक्स देख लें इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें जब से टेक्नोलॉजी आई है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, और बहुत तेज़ी से हमारी जो है बरामदात भी बढ़ी हैं और मज़ीद बढ़ सकती हैं अगर हम थोड़ा सा इसमें मेहनत करें, और लोकल डोमेस्टिक भी काफ़ी ज़्यादा उसका असर पड़ा हमारी इकॉनमी पे। अच्छा, ये तो थे 5 मुस्बत पहलू। अब आते हैं इसके नेगेटिव पहलू की तरफ, जो मनफी असरात हैं हमारी सोसाइटी पे, वो भी इसी तरह बहुत ज़्यादा हैं और बहुत गहरे हैं। सबसे जो पहला
نیگیٹو ہے وہ ہے ہمارے جو سوشل آئسولیشن ہے، جو ہم سوسائٹی سے کٹ آف ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راستے میں چلتے ہوئے، بسوں میں، گاڑیوں میں آپ کو ملیں گے سیل فون یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سیل فون یوز موسٹلی جو ان میں سے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، یا موویز دیکھ رہے ہیں، یا وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہیں جو کہ ان کو سوسائٹی سے بالکل الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ اور یہ خالی روڈز پہ جاتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، آپ گھروں میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایون ڈائننگ ٹیبل پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر ایک نے اپنا اپنا موبائل کھول کے رکھا ہوگا، اور اس میں بچے شامل خالی نہیں ہیں، اس میں بابے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ دادا جی، نانا جی جو ہیں وہ سارے آپ کو موبائل فونز استعمال کرتے ہوئے ملیں گے۔ ایون میں نے یعنی کہ میں آپ کو وٹنس کر سکتا ہوں کہ جو بابے ہیں وہ گیمز بھی بڑی کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو بچوں کو ڈانٹا کرتے تھے کہ او یہ سیل فون پہ ہر وقت گھسا رہتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب دادا جی، نانا جی یا والد صاحب جب ان کے پاس اپنا جو آیا سیل فون، اور وہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ طریقہ ہے، اس سے گیمز بھی کھیلی جا سکتی ہیں، اس سے سوشل میڈیا ویڈیوز بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اس پہ چیٹ بھی کی جا سکتی ہے، تو اب بابے بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ بلیم ینگسٹرز تک نہیں رہا، یہ مڈل ایج اور اولڈ ایج لوگوں سب کو ہی ایک سوشل آئسولیشن میں لے گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ ہے۔ اور جو نیگیٹو امپیکٹس میں جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے ایڈکشن ٹو ٹیکنالوجی۔ اب جو ٹیکنالوجی کا ایڈکشن ہے اس میں بھی سب سے پرائم ایگزامپل اسی کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں گیمز کھیلنے میں۔ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو ہے آپ نیوز پڑھیں گے کہ بچے جو ہیں وہ گیم کھیلتے ہوئے ہاسپٹل میں لے کے گئے، وہ جو مینٹلی طور پہ اس گیم کے اندر، جیسے پب جی ہے، پب جی کی بہت زیادہ اگزامپلس دی جاتی ہیں کہ بچے جو ہیں اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں، اور بالکل 2-3 دن تک ان کو نہ کھانے پینے کا ہوش ہے، نہ ان کے سراؤنڈنگس کا ہوش ہے، نہ کوئی کام کرنے کا۔ تو یہ جو ایڈکشن ہے ٹیکنالوجی کی، یہ خالی گیم کی حد تک نہیں ہے، یہ اور بہت ساری ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں جو کہ آپ ڈے ٹو ڈے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، تو اس کی ایڈکشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو تیسرا پوائنٹ جو بہت زیادہ پچھلے عرصے میں ہائی لائٹ ہوا ہے وہ سائبر بلنگ کا ہے۔ سائبر بلنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ہراس کیا جاتا ہے، آپ کو ٹینشن دی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور اس میں فیمیلز کو بہت زیادہ ہراسمنٹ کا سامنا ہے، سائبر بلنگ کا سامنا ہے۔ پھر ینگسٹرز ہیں، اس میں میل اور فیمیل ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر اور ایج اور کچھ بھی، وہ سارے ہی سائبر بلنگ کا کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی طریقے سے شکار ہوئے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں اضافہ ہو گیا ہے، اس میں کرائمز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس مد میں آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، جو اس میں چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے فیک نیوز کا۔ اب فیک نیوز ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک کرس ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم بغیر کسی تحقیق کیے، اب جو ہمارے پاس کوئی نیوز آئی ہے بغیر تحقیق کیے ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور شرط صرف ہمارے اپنے آپ کو ہم جسٹیفائی، یعنی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ ہماری پسند کی نیوز ہونی چاہیے، سنسنی خیز ہو، بے شک وہ بیس لیس ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اچھی لگی ہے، ہم نے فوراً آگے بھیج دی، اور اس کو بغیر تحقیق کیے۔ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ بغیر تحقیق کیے کوئی چیز آگے نہیں بھیجنی چاہیے، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں، اور اس میں جو سوسائٹی پہ جو بہت بڑا نیگیٹو اس کا جو منفی اثر پڑا ہے ٹیکنالوجی کا، وہ فیک نیوز پہ پڑا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہماری سوسائٹی نے، بغیر کسی وجہ کے ہم کسی اور کو وہ چیز بھیج دیتے ہیں، ہمیں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا لیکن اگلے بندے کو بہت زیادہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو آخری پوائنٹ ہے، پانچواں نیگیٹو جو پوائنٹ ہے وہ ڈیٹا پرائیویسی کا ہے۔ اب ڈیٹا پرائیویسی میں آپ دیکھ لیں کہ جو گیجٹس ہم یوز کرتے ہیں الیکٹرانکس کی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بریچ ہو جاتا ہے ہمارا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، ہم نے اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو بالکل اوپن کیا ہوتا ہے، اوپن ٹو آل، ہماری ویڈیوز بھی ایکسیسیبل ہوتی ہیں، ہمارے آڈیوز بھی ایکسیسیبل ہوتے ہیں، ہمارے امیجز ایکسیسیبل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بے شمار نقصان ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے ایک سیل فون اٹھایا ہوتا ہے کتنا لیتھل ہے،
کتنی یہ ڈینجرس چیز ہے، یہ کسی بھی طرح سے پورے خاندانوں کو تباہ کرنے کا موجہ بھی بن سکتی ہے۔ تو ڈیٹا پرائیویسی اس کا بہت بڑا ایشو ہے جس سے ہمیں جو ہے تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کر لوں کہ ٹیکنالوجی کے جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو جہاں پہ آپ فائدہ کو دیکھیں ادھر آپ نقصانات کو بھی مد نظر رکھیں، تاکہ اس ٹیکنالوجی کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں اور اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر سکیں، نہ کہ ہم اپنی تباہی یا اپنے نقصان کے لیے اس کو استعمال کریں۔ تو میرا خیال ہے آج کا میرا میسج یہی تھا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تو اپنے کمنٹس دیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکسٹ ویڈیو اسی پہ بناؤں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔